اس مشکل ترین دور میں خدا ہم سب کو اعمال صالح کے ذریعے ایمان کے ظہور کا راستہ ہموار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کریم پروردگار کا لاکھ شکر ہے کہ اس پروردگار نے ہمیں بہت ساری نعمات سے نوازا، اتنی نعمات سے نوازا ہے، اتنی نعمات ہیں جن کو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، خداوند کریم خود قرآن میں فرماتا ہے ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، فرمایا اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو میری نعمتوں کو تم گن بھی نہیں سکتے۔ تو جب اتنی بڑی نعمتیں ہیں تو اس جتنی نعمتیں ہیں ان ساری نعمتوں کا ایک حق ہے، اور وہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ان ساری نعمات کا حق کیا ہے؟ شکر ادا کہ ان کا شکر ادا کیا جائے۔ اور میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ساری نعمات کے شکر ادا کیا جائے، لیکن ایسی نعمات کہ جن کے صدقے میں بقیہ نعمتیں ملی ہیں ان کا ذکر بھی کر دینا چاہیے۔ تو خدا نے بڑی نعمتوں سے نوازا، بڑی بڑی نعمتیں، جن نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے انسان ہونا۔ مطلب یہ ہے نا، اللہ کی مخلوق بڑی ہے، سبھی کا خالق ہے، لیکن اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، تو وہ کتنا خوش وقت ہے کہ جسے اللہ نے انسان بنایا ہے۔ اور انسان بہت زیادہ ہے، تو میں کیوں نہ شکر ادا کروں کہ خدایا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے انسان بھی بنایا اور توحید پرست بھی بنایا۔ ابھی آپ کو تھوڑا نا محسوس کرنا، آپ ظاہراً تھوڑے ہیں، اصل میں تھوڑے نہیں ہیں، بس چند لوگ بھی ہوں وہ مجلس کی رونق ہوتے ہیں۔ اس رونق سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ متوجہ بیٹھے ہیں، الفاظ کے خریدار ہیں۔ میں نے کہا خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ خدا کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت ہے کہ اس نے انسان بنانے کے ساتھ ساتھ ہمیں توحید پرست بنایا۔ اور وجہ ہے خدا نے ہمیں انسان بنایا، توحید پرست بنایا، اور خدا کا کتنا شکر ادا کروں اگر ایک سجدے میں یہ پوری زندگی گزر جائے پھر بھی شکر نہیں ادا ہو سکتا کہ نبی تو بڑے تھے، اس نے مجھے نبی اعظم کا امتی ہونے کا شرف رکھا۔ یہ خدا متعال کا میں کتنا شکر ادا کروں کہ اس خدا نے مجھے، ہم سب کو، عہدے تو بہت ہیں، ایسے ہی عہدے بہت ہیں، پہلے نبیوں کی بھی عہدے ہیں جن میں عذاب آیا، ایسے ہی بنی اسرائیل بھی ہے، قوم ہود بھی ہے، سمود بھی ہے، اور ہے جی ماشاءاللہ۔ شکر بنتا ہے یعنی اللہ نے نہ مجھے بنی اسرائیل میں بھیجا، نہ اللہ نے مجھے قوم ہود میں بھیجا، نہ اللہ نے مجھے قوم سمود میں بھیجا، اللہ نے مجھے نبی اعظم کا امتی بنا کے بھیجا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ابتدا اچھی ہو گئی جو میں پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ آج ہم نے اپنا موضوع شروع کرنا ہے اور جو یقیناً آپ تیار بھی ہوں گے، تو میں نے کہا خدا کا جتنا شکر ادا کرے وہ کم ہے۔ یہ 60-70 سالہ زندگی اگر ایک سجدے میں بھی گزر جائے تو حق شکر ادا نہیں ہوتا کہ اس پروردگار نے ہمیں نبی اعظم جیسا نبی عطا کیا، امام الانبیاء نبی عطا کیا، سردار انبیاء، ماشاءاللہ ماشاءاللہ
اور اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ لوگ علی کی شان تو بیان کرتے ہیں، نبی کی شان بھی بیان کرتے ہیں۔ بھائی ہم نے تو علی کو مانا ہی نبی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے تو ماننے اور نہ ماننے کا مرکز و محور ہی نبی ہے۔ کون ہے جی؟ ہم کیسے نبی کو مانیں گے جن کا امام کہہ رہے انا عبد من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں۔ ہم تو نبی کو مانیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ ہماری پوری زندگی اگر ایک سجدے میں گزر جائے، ہم تو یہ بھی شکر نہیں ادا کر سکتے کہ اس خدا نے ہمیں نبی اعظم کا امتی بنایا۔ نبی اعظم کو امتی بنایا، اور کوئی عام نبی نہیں ہے۔ وجہ تخلیق کائنات، لفظوں کے ساتھ رہیے گا بھائی، وجہ تخلیق کائنات، سبب تخلیق کائنات، اول ما خلق اللہ نوری کا مصداق، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لولا کا لما خلقت الافلاک کا مصداق، جس کے نور کو اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا، جس کے بارے میں خود خدا فرما رہے کہ حبیب میں تجھے نہ بناتا تو کچھ بھی نہ بناتا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ نے ہمیں ایسا نبی عطا کیا، یہ جو کچھ بھی بنا ہے میرے نبی کے صدقے میں بنا ہے۔ کس کے صدقے میں بنا؟ نبی۔ اللہ نے بڑا مقام دیا، بڑی عزت دی، بڑا مقام و مرتبہ دیا نبی اعظم کو، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں، موضوع میں آنے سے پہلے میں چند فضیلتیں بتاتا ہوں تاکہ جو لوگ آنے والے ہیں وہ بھی آ جائیں گے، پھر موضوع شروع کریں گے۔ میں نے کہا اللہ نے بڑا مقام دیا نبی اعظم کو، بڑی عظمت ہے، لیکن کچھ فضیلتیں ایسی ہیں، اجازت ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آتے رہتے ہیں آپ میری کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن پہ فخر خود نبی نے کیا۔ جوانوں بولے گا، کچھ فضیلتیں ایسی ہیں جن پہ ناز فخر خود نبی نے کیا۔ نبی فرماتے اللہ نے مجھے 9 خصوصیات سے نوازا۔ کتنی؟ 9۔ میں نے کہا ویسے تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، میں بہت جیسا کم علم نہیں بیان کر سکتا کہ نبی کا مقام کیا ہے۔ مجھے تو کما حق علی کا نہیں پتا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مجھے تو نہیں پتا، کیونکہ خود نبی نے فرمایا علی ما عرفک الا اللہ وانا یا علی، تجھے یا میں جانتا ہوں یا میرا اللہ جانتا ہے، اور کوئی جانتے نہیں تو میں کیسے کہوں؟ بھائی مجھے تو خود مولا امیر کے بارے میں مکمل نہیں پتا، تو جو مولا علی کا بھی نبی ہے میں اس کے بارے میں کیا جانتا ہوں؟ بس نبی فرماتے 9 فضیلتیں ایسی ہیں جن کا ذکر کیا، جن پہ نبی اعظم کو ناز ہے کہ اللہ نے مجھے 9 خصوصیات سے نوازا۔ اور بھئی انتظار ختم ہو گیا، اب ذرا غور کیجیے وہ 9 خصوصیات کون سی ہیں کہ جو نبی اعظم نے ذکر کی۔ نبی فرماتے ہیں پہلی صفت، پہلی خصوصیت، پہلی فضیلت کہ خدا نے میرے ذریعے اسلام کو ظاہر کیا۔ خدا نے میرے ذریعے، آپ جتنے بیٹھے ہیں صاحبان ایمان مسلمان سارے نبی کے صدقے میں اسلام پوری دنیا میں پہنچا نبی کے صدقے۔ بھائی لوگ پہنچے تھے کہاں پہ؟ جہنم کے کنارے پہ، نبی آپ نے پکڑ کے جنت کے کنارے پہ کھڑا کیا، اور نبی اس فضیلت کو بیان کریں، فرمایا خدا نے میرے ذریعے اسلام کو ظاہر کیا۔ اب ذرا آگے چلیں، دوسری فضیلت فرمایا اللہ نے مجھ پر قرآن نازل کیا۔ علیحدہ بات ہے کہ لوگ اس فضیلت کو نہیں سمجھ پا رہے، علیحدہ بات ہے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، علیحدہ بات ہے کہ لوگ دوسری کتابیں تو پڑھتے ہیں قرآن کی طرف نہیں آتے، لیکن نبی کو اس پہ ناز ہے۔ فرمایا مجھ پہ اللہ نے قرآن نازل کیا، کیونکہ نبی جانتے ہیں قرآن جیسی کتاب نہیں ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، کتاب نصیحت ہے، دلوں کی شفا ہے، لوگوں کی یہ درس عبرت ہے۔ توجہ ہے نا؟ یہ معجزہ ہے جس میں چیلنج موجود
مانتے جو میں نے اپنے بندے پہ نازل کی تو اس جیسی ایک صورت لے کے آؤ، اس جیسی کتاب لے آؤ، ایک آیت لے آؤ، 10 آیتیں لے آؤ۔ نبی تو جانتے فخر کیا، فرمایا اللہ نے مجھ پر قرآن کو نازل کی، فرمایا کعبہ کو میرے ذریعے منتج کرا، یعنی نتیجہ شدہ، یعنی کعبہ کو قبلہ بنایا میرے ذریعے۔ چوتھی فضیلت، آگے بڑھتے ہیں موضوع پہ، چوتھی فضیلت فرمایا اللہ نے اپنی تمام مخلوقات پہ مجھے فضیلت دی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جتنی اللہ کی مخلوق ہے نبی فرماتے ہیں مجھے سب سے افضل بنایا۔ پانچویں فضیلت فرمایا مجھے نسل آدم کا سردار اور روز حشر کی زینت بنایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اب آپ نے دیکھا کہ آہستہ سن لیا، خاموشی سے سن لیا، اب میں دیکھتا ہوں اگلی لائنوں میں مجھے نہیں لگتا کہ آپ خاموش ہو جائیں کیونکہ اگلی فضیلتیں ہی ایسی ہیں۔ نبی فرماتے ہیں چھٹی فضیلت فرمایا کسی نبی کے لیے بھی اس وقت تک جنت کو حرام کر دیا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اس حدیث میں تو یہاں تک ہے، اس حدیث میں تو یہاں تک ہے، لیکن نبی اعظم نے علی کو فرمایا اے علی جنت میں سب سے پہلے یا میں جاؤں گا یا تو جائے گا یا حسن جائے گا یا حسین جائے گا۔ سمجھے ہے جی؟ ماشاءاللہ اور ویسے بھی جنت کی بھی مالک ہے نا، ماشاءاللہ، ہاں آپ سارے تو جائیں گے رہایا مالک ہے تو میزبان تو پہلے جانا چاہیے نا، ماشاءاللہ، آپ کو ریسیو کرنے والے تو ہوں گے۔ تو بھائی فرمایا تمام انبیاء کے لیے اس وقت تک جنت کو حرام کر دیا جب تک میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں۔ اب ذرا آپ کی فضیلت بھی سنا دو، نبی فرماتے ہیں تمام نبیوں کی امتوں کے لیے اس وقت تک جنت کو حرام کر دیا جب تک میری امت جنت میں نہ داخل ہو جائے۔ سارے بولے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور یہ جو آپ کالے کپڑے والے، یہ ازادار، یہ جو مومن بیٹھے ہو، آپ کی فضیلت اس کے اندر ایک اور بھی ہے۔ فرمایا کہ تمام امتوں سے پہلے میری امت جنت میں جائے گی، اور نبی فرماتے ہیں یا علی تیرے ماننے والے سبھی سے 40 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ تیرے چاہنے والے کون؟ تیرے چاہنے والے، تیرے شیعہ 40 سال اور ایک روایت میں 80 سال پہلے جنت میں جائیں۔ اور کتنی فضیلتیں ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ کتنی ہو گئی؟ 7 ہو گئی۔ اب نبی کی حدیث ہے، سنانی تو ہے، اب کسی کو اچھی لگے تو پھر بھی سناؤں گا، نہیں اچھا لگتا یہ جملہ تو پھر بھی سناؤں گا۔ نبی فرماتے ہیں میرے بعد اگلی فضیلت، 8ویں فضیلت سن لے اور دماغ روشن ہو جائے، آپ کے معطر ہو جائے۔ نبی فرماتے ہیں 8ویں فضیلت اللہ نے مجھے دی، فرمایا میرے بعد میری خلافت کو تا روز قیامت میرے اہل بیت میں رکھا۔ میری خلافت کو تا روز قیامت میرے بعد میرے اہل بیت میں رکھا۔ اور 9ویں فضیلت فرمایا جو میرے فرمان کا انکار کرتا ہے وہ اللہ کا انکار کرتا ہے۔ اب کبھی لوگ آگے اب بڑھتے ہیں موضوع کی طرف، کیونکہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اشرا ہو اور وہ نبوت سے خالی ہو۔ سمجھے ہیں جی؟ اور یہ یاد رکھیے گا نبی اعظم کی فضیلت جیسے علی والوں کو آتی ہے نا ایسی ہی کسی اور کو نہیں آتی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اصل میں وہ جو کہتے ہیں کہ علی کی فضیلت زیادہ بیان کرتے نبی نہیں کرتے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے علی کی فضیلت ہم سے سنی ہے، نبی کی فضیلت اپنوں سے سنی ہے۔ اچھا نبی کی فضیلت بھی ہم سے ہی سن لیتے تو پھر کم از کم یہ اعتراض ہے نہ ہوتا۔ موضوع کی طرف بڑھتے ہیں، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35، آیت نمبر 35 ہے۔ خدا بڑے مطالب فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔
اجازت ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ خداوند متعال اس آیت میں مخاطب ہے ایمان والوں سے. توجہ ہے جی؟ حضرت صاحب دعا کرنا. خدا مخاطب کس سے ہے؟ ایمان والوں سے. اچھا آپ نے میرے ساتھ بولنا ہے تو میں کچھ پڑھ سکوں گا؟ بسم اللہ قبلہ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ متوجہ نہیں ہوں گے تو آج کا بالخصوص جو آج کی بات کر رہا ہوں میں مجلس جو آج پڑھ رہا ہوں، آپ یقین کریں آج اگر آپ نے توجہ نہ کی اگلی کسی مجلس کی بھی سمجھ نہیں آئے گی. آج کی باتیں ایسی ضروری. ماشاءاللہ. اللہ مخاطب ہے ایمان والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اور سام کرو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. ایمان کی لطافت کو سمجھے. اے ایمان والو. اچھا قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ نبی اعظم کو ناز ہے کہ اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا. تو جب نبی کو ناز ہے تو ہمارے پاس تو قرآن موجود ہے، ہمیں بھی پڑھنا چاہیے. ماشاءاللہ. قرآن میں آخر ایسا تو کچھ ہے کہ نبی ناز کر رہے کہ اللہ نے مجھ پہ قرآن نازل کیا. تو اس کی لطافت ہے کہ اے ایمان والو. جب آپ قرآن کو پڑھتے ہیں تو اللہ اپنی مخلوق سے مخاطب ہے، مختلف شخصیات سے مخاطب ہے، یہاں تک کہ معصوم مخلوق سے بھی مخاطب ہے. کبھی فرمایا یا ایھا الرسول، کبھی فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے رسول، اے میرے نبی. کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کبھی فرمایا یا ایھا المدثر، کبھی فرمایا یا محمد، کبھی فرمایا یا موسیٰ، کبھی فرمایا یا عیسیٰ، کبھی فرمایا یا آدم. یہ کتاب خاص ہے جو صرف معصوم مخلوق کے لیے. اس کے لیے نہیں مطلب معصوم مخلوق کے لیے. یہ جو یا ایھا الذین آمنوا ہے یہ دوسری قسم ہے. یہ ہے کتاب عمومی. میں نے اس لیے ابتدا میں گزارش کر دی کہ اس مجلس کو آپ نے لازمی سمجھنا اور توجہ کرنی، کیونکہ اسی کے بعد ہوتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. دوسرا کتاب ہے کتاب عمومی. اے ایمان والو، یہ عمومی ہے. یہ کتاب جو کتاب عمومی ہے اس میں اچھے لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا، برے لوگوں کو بھی خطاب کیا گیا. جہاں کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا، اس کے مقابلے میں کہا گیا یا ایھا الکافرون. غور کرنے. جہاں کہا یا ایھا الذین آمنوا، وہاں کہا یا ایھا الکافرون. یہاں تک کہ ایمان و کفر سے قطع نظر یا ایھا الناس کا خطاب بھی موجود ہے. لیکن اب سبھی پہ تو بات نہیں ہو سکتی. بات ہوگی جو ہمارا موضوع ہے، جو سرنامہ کلام ہے، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35. موضوع کا نام ہے راہ نجات. توجہ ہے نا جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. خدا فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. توجہ ہے ماشاءاللہ. اے ایمان والوں. انتظار ختم ہو گیا آگے مقصد پہ. اے ایمان والو. اچھا پورا قرآن پڑھنے جس جگہ پہ بھی اللہ نے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یعنی اللہ جب ایمان والوں سے مخاطب ہوا تو یا تو کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کیا. کیا کیا جی؟ خدا متعال نے جب بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا، یا کسی چیز کے کرنے کا حکم دیا یا کسی چیز سے منع کیا. میں ابھی آپ کا اندازہ کر لیتا ہوں، امتحان لے لیتا ہوں کہ خدا نے تو اتنے مقامات پہ کہا یا ایھا الذین آمنوا. بس ایک دو ٹیسٹ کرتا ہوں تو آیتیں سنا کے میں دیکھتا ہوں آپ کو توجہ ہے. یعنی میں نے کہا کہ جب بھی کہا یا ایھا الذین آمنوا تو اللہ نے یا مومنوں کو کچھ کرنے کا حکم دیا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یا کسی سے منع کیا. بھئی قرآن پڑھنے خدا نے متعال کیا فرما رہے؟ خدا نے متعال فرمائے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم.
نہیں فرما رہے. تو بولے اگر ابھی میں آگے بڑھوں گا, اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو, کیونکہ اللہ بھی ہمیشہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے, برے کاموں سے روکتا ہے. نبی بھی اچھی بات کا حکم دیتے ہیں, برے کاموں سے روکتے ہیں. میرا بھائی گمراہ نہ ہونا, تیسرا بھی کوئی وہی ہوگا کہ جو ہمیشہ اچھی بات کا حکم دیتا ہے. کوئی خطا کار تو نہیں ہوگا, کوئی خطا کار تو نہیں ہوگا, ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں چلتا رہوں سیدھا تو پیچھے چلنا. اگر میں ہٹ جاؤں تو پکڑ کے سیدھا کر دے. کوئی معصوم ہوگا نا. فرمایا اے ایمان والوں سے مخاطب ہے, اطاعت کرو. کہہ رہا ہوں اللہ کہہ رہے ایمان والوں, لیکن کہہ رہے اطاعت کرو. اطاعت سے پہلے ایمان. آگے چل کے اس میں بات ہوگی, کیونکہ ایمان والے نے روکا کہ اطاعت کرو, اللہ کی, رسول کی اطاعت کرو, اولی الامر کی اطاعت کرو. اب میں ایک اور آیت پڑھنے لگا. اب یہ آیت جو ہے اس پہ میں بات نہیں کرنی, آیت تو بات کرے گی خود. ماشاءاللہ. اور آپ اتنے عرصے کے اعزاز ہیں, وہاں کی دوست سے آپ یہ دیکھ کر سننے لگے, آپ کو بھی ٹیسٹ کرو نا کہ گرمی محسوس کی ہے کیا اس اندر کے اندر, اس آیت کے اندر جن بندوں کی بات ہے کیا اس تک بھی پہنچے ہے کہ نہیں. بھائی آپ ہمارا بھی تو امتحان لیتے ہیں, میں آپ کے امتحان لیتا ہوں. میں پہلی بات اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے, میں نے کہا یا کچھ کرنے کا حکم دیتا ہے یا منع کرتا ہے. اب یہاں کچھ کرنے کو حکم دیا, اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر. اب ذرا نہیں کا حکم آ گیا, کچھ چیزیں ہیں جو منع کر رہے ہیں. خدا متعال فرما رہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے ایمان والو, اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے نیچا رکھو. ایمان والو بات پہ پہنچی ہے اب تک, میں نے نہیں بتانا, خود پہنچنے. ایمان والو اپنی آوازوں کو میرے نبی کی آواز سے, میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں, میرے نبی کو اپنے جیسا کہنے والوں. اپنے جیسا کہتے ہو لیکن آداب ہے نبی کی محفل کے. ہماری آواز میرے نبی کی آواز سے بلند نہ ہو. فرمایا ایسے نہیں بولنا جیسے ایک دوسرے کے ساتھ اونچی آواز میں بولتے ہو گے کیا خدایا. خدا فرمایا اے ایمان والو اگر ایسے کیا تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں لگے گا. یعنی تمہارے اعمال ہی ضائع ہو جائیں گے. اے ایمان والو تاریخ پڑھو, توجہ ہے, تاریخ پڑھو تو آپ کو واقعات مل جائیں گے کہ شور بھی ہوا, آواز بلند بھی ہوئی, قوموا انی کا ذکر, توجہ ہے سر, قوموا انی کا ذکر بھی ہوا اور مانتے. لیکن اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بلند نہ کرنا. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو, اس کے رسول کی اطاعت کرو. فرمایا اپنے اعمال کو باطل نہ کرو. سمجھے ہے اس کا مطلب ہے اعمال درست کب ہوگی جب اللہ کی اطاعت ہوگی اور اس کے رسول کی اطاعت ہوگی. یہاں تک پہنچ گئے. میں گزارش کر رہا تھا کہ اللہ نے جہاں پہ بھی کہا اے ایمان والو یا کچھ کرنے کا حکم دیا, اور یہ زبان میں چیز غور کیجیے گا, میں کافی برکات بتا رہا تھا نا کہ جس جگہ آتے اس کی برکات ہے. اور یہ جو آج تک باقی ہے, یہ ذکر ہو رہا ہے, یہ بارگاہ باقی ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال سے آج تک اس میں جب بھی پڑھا گیا قرآن پڑھا گیا ہے. اسی وجہ سے ایک درود بڑے بلند آواز سے تو صرف یہ خیال کریں کہ عہد کو سنیں, نا عہد کو
نہ سنیں تاکہ تجھے اس کی برکات صحیح آپ تک پہنچے بھی. بھائی ایمان والوں کا ذکر ہوا ہے. ایمان والوں اللہ مخاطب ایمان والوں سے. اور آپ اگر دیکھیں گے تفاسیر کو پڑھیں گے قرآن کو پڑھیں گے 80 تقریباً مقامات ہیں. تقریباً 80. آپ لوگ زبان پہ یہ جملہ تو ہے 80 مقامات پہ کتنے 80. اللہ ایمان والوں سے مخاطب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تقریباً قرآن میں 80 مقامات پہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو. یعنی 80 مقامات پہ اللہ نے یا کچھ کرنے کا حکم دیا. اے ایمان والو ایمان کے دعوے دارو صرف خود کو سند دینے سے ایمان والے نہیں بننا. اللہ کی باتیں سنو. اللہ تم سے ہم کلام میں باتیں کر رہے ہیں 80 مقامات پر. اے ایمان والو توجہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. 80 مقامات پہ. علامہ طباطبائی محمد رحمت طباطبائی تفسیر میزان کے جنہوں نے لکھی مفسر قرآن بہت بڑا نام ہے شیعہ میں. کیا کمال جو انہوں نے کہا. وہ کہتے ہیں خطاب کا یہ جو انداز ہے نا خدا کا یا ایھا الذین آمنوا فرمایا یہ اس امت کے لیے اعزاز ہے. سمجھو ہے جی. ابتدائی بات یاد ہے کہ یہ خدا کا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کا امتی بنایا. اور علامہ طباطبائی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں یہ اس امت کا اعزاز ہے. یہ جو کہا یا ایھا الذین آمنوا وہ فرماتے ہیں کہ دوسری امتوں کو قوم کہا. ماشاءاللہ. قوم نوح قوم ہود ماشاءاللہ. قوم عاد. فرمایا یہ جو الذین آمنوا کی تدبیر کا مقصد ہی ہے اس امت کو شرف بخشا ہے. ماشاءاللہ. کیا بخشا ہے؟ شرف بخشا ہے. اچھا بتائیں جو حشاش کے جائے چہرے ہیں ذرا ان کو ذرا مزید پر رونق بنانے لگا ہوں لیکن توجہ شرط ہے. یہ شرط بخشا ہے نا. وہ کہا یا ایھا الذین آمنوا اور 80 مقامات پہ کہا تقریباً. ابو نعیم اہل سنت مورخ ہیں اپنی کتاب میں لکھتے ہیں ابن عباس سے روایت کرتے ہیں. ابن عباس کون ہے؟ حبر الامہ. نبی فرماتے ہیں میری امت کا عالم. عبداللہ ابن عباس روایت ہے کہ نبی اعظم نے فرمایا کہ نبی فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں پہ بھی اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اور مومنوں کا امیر بھی علی ہے سردار بھی علی ہے. نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ابو نعیم اہل سنت مورخ اپنی کتاب میں لکھتا ہے عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے کہ نبی نے فرمایا اللہ نے جتنی جگہ میں بھی یا ایھا الذین آمنوا کہا ان مومنوں کے سردار بھی علی ہے اور مومنوں کے امیر بھی علی ہیں. تو پھر خود کو سند دینے سے بندہ مومن نہیں بنے گا. توجہ ہے بھائی خود کو سند دینے سے بندہ مومن نہیں بنے گا. بقول مصطفیٰ مجھے کہنے دیجئے بقول مصطفیٰ لکھنے والا اہل سنت کتاب اہل سنت کی راوی عبداللہ ابن عباس حدیث ہے نبی کی. نبی فرما رہے ہیں کہ وہ جتنے مومنین کا ذکر کیا اور مخاطب ہوا خدا ان کا امیر بھی علی ہے ان کا سردار بھی علی ہے. تو اگر آپ نے آپ کو دعویٰ ایمان میں سچا ثابت کرنا چاہتا ہے تو پھر یاد رکھنا تمہیں علی کو امیر بھی ماننا ہوگا سردار بھی ماننا ہوگا مولا بھی ماننا
ہیں اور اپنا وعدہ بھی پورا کرتے ہیں. لیکن ایمان والے انہوں نے کہہ رہا ہے اطاعت کرو. ہاں یہ ایمان کیسا؟ اس سے آگے بڑھے اسے یہ بھی پتا چلے کہ یہ ایمان ہونا کس چیز پہ چاہیے اور کیسا ہونا چاہیے. کہ خود کو صرف سند دینے سے کافی میرے بھائی یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے؟ اور ہے جی قرآن سے دیکھتے ہیں کہ ایمان کیسا ہونا چاہیے اور اس پہ واضح بھی ہو جائے یہ کون سے ایمان والے ہیں جن سے اللہ مخاطب ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. گھر جا کے پڑھنا سورۃ النساء آیت نمبر 136. یہ ایمان کیسا ہونا چاہیے کس کس پہ ایمان ہونا چاہیے اللہ نے بیان کر دیا. میں پھر گزارش کروں سورۃ النساء آیت نمبر 100 سر بولو نا 136 یہ آیت کا نمبر ہے. یعنی اللہ نے بتایا کہ یہ ایمان کس کس پہ ہے اور کیسا ہے. چلو غور کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدا فرمانے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. میں نے کہا لطافت دیکھنا اے ایمان والو ایمان لاؤ. یہ کیسے ایمان ہے جن کو ایمان لانے کا حکم ہے. ترجمہ غلط ہو تو میں حاضر گھر جا کے پڑھیے گا. اہل سنت کی تفاسیر اٹھا دیتے ہیں ترجمے والے قرآن اٹھا لیں. اے ایمان والو وہ خاطب بھی ایمان والوں سے اور کہہ رہے ایمان لاؤ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایمان جانو کیا کہہ رہے اے ایمان والو اور کہہ رہے آمنو ایمان لاؤ. کس پہ؟ فرمایا باللہ و رسول دے اللہ پر ایمان لو اور اس کے رسول پہ. یہ کیوں کہا اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پہ. میرے بھائی اللہ کو ماننے سے رسول کو ماننے سے اجمالی طور پر ایمان میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تفصیلی طور پر نہیں. توجہ ہے جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیونکہ ہر بندہ ایمان والا تو نہیں ہوتا نا اس منزل پہ تو نہیں ہوتا. کچھ ضعیف الایمان بھی ہوتے ہیں. اگر یہ سمجھ لیں گے تو آج جو ہمیں ضعیف الایمان کے مرتبے بیان کیے جا رہے ہیں وہ پھر ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. اللہ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا آمنوا. پہلے ہے آمنوا پھر ہے آمنوا. اے ایمان والو ایمان لاؤ. یعنی ہے ایمان والے اللہ کہہ رہے ایمان لاؤ کس پہ؟ اللہ پہ. کس پہ؟ نبی پہ. اور آگے فرما رہے والکتاب الذی نزل علی رسولہ. اور فرمایا اس کتاب پہ بھی ایمان لاؤ جو میرے رسول پہ نازل ہوئی ہے. کس پہ ایمان لانے؟ جو کتاب نازل اس پہ. والکتاب الذی انزل من قبل. اور فرمایا سچا ایمان لے آؤ اور اس کتاب پر بھی جو اس نے اس سے پہلے نازل کی. یعنی تورات پہ بھی ایمان ہو زبور پہ بھی ایمان ہو انجیل پہ بھی ایمان ہو. اور جس نے اللہ اس کے فرشتوں اس کی کتابوں اس کے رسولوں اور روز آخرت کا انکار کیا وہ گمراہی میں ہے. یعنی یہاں پہ خدا مجھے بتا دیا کہ کچھ ایمان والے ہیں جو ضعیف الایمان ہے. توجہ ماشاءاللہ. اب اس کو سمجھانے کے لیے طور پر آیت پڑھنی پڑے گی سورہ محمد آیت نمبر 2. کون سی آیت ہے جی؟ سورہ محمد آیت نمبر 2 ہے جس میں خداوند متعال فرمایا والذین آمنوا وعملوا الصالحات. کیا کہا جی؟ والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق من ربهم کفر عن سیئاتهم واصلح بالهم. فرمایا والذین آمنوا اے ایمان والو. فرمایا جو ایمان لائے اور عمل صالح انجام دیے. فرمایا وآمنوا بما نزل علی محمد. اور فرمایا اور ایمان لائے اس پر جو محمد بھی نازل ہوا. فرمایا اور اللہ کی طرف یہی حق ہے. فرمایا جس کا یہ ایمان ہے خدا متعال گناہوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کے حال کو بہتر کر دے گا. اس طرح کرے گا اس کے حال کی.
اب یہاں پہ مفسرین نے لکھا، یہ جو کہا نا آمنوا بما نزل علی محمد، یعنی جو کچھ نبی پہ نازل ہو اس پہ ایمان لانے. اس سے مراد یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اسلام کے اندر آنے کے لیے 3 چیزیں ہیں. ایک ہے ایمان، دوسرا ہے عمل صالح، اور تیسرا ہے آمنوا بما نزل علی محمد. یعنی ایک ایمان، ایک ہماری ایمان ہے، اور یہ بما نزل علی محمد یعنی جو نبی پہ نازل ہوا اس پہ ایمان. یہ تفصیلی ہے. آپ امت مسلمہ کی تاریخ پڑھیں، یہ جو تیسری قسم ہے نا اس میں قدم پھسلتے ہوئے نظر آئیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ جو کچھ نبی پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لانے. لوگ اللہ کو بھی ماننے والے نظر آئیں گے، لوگ عمل صالح کرتے ہوئے نظر آئیں گے، اذان کروں، لوگ اللہ کی تسبیح کرنے والے بھی نظر آئیں گے. گرمی زیادہ لگتی ہے، ماشاءاللہ. اللہ کی تسبیح کرنے والے بھی نظر آئیں گے، لوگ نمازی بھی نظر آئیں گے، لوگ حاجی بھی نظر آئیں گے، لوگ روزے دار بھی نظر آئیں گے. لیکن آمنوا بما نزل علی محمد میں پھسلتے نظر آئیں گے، کیونکہ بڑے نمازی آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے روزے دار دیکھے ہوں گے، بڑے حاجی نظر آئیں گے آپ کو، جو کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہمارے لیے قرآن کافی ہے. کیونکہ آمنوا بما نزل علی محمد میں نبی کی حدیث ہے، سنت ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ لوگ یہاں پہ پھسلتے نظر آئیں گے. یعنی حسبنا کتاب اللہ کا نعرہ بھی لگائیں گے، اور پڑھے تو پتہ چل جائے گا، بلکہ سنے تو بھی پتہ چل جائے گا. حدیث لکھنے میں پابندی بھی نظر آئے گی. آپ کو آئے گی نظر، کیوں؟ یہی تو وہ چیز ہے آمنوا بما نزل علی محمد. فرمایا جو میرے نبی پہ نازل ہوا فرمایا اس پہ بھی ایمان لانے. یہ تفصیلی ایمان ہے. فرمایا پھر میں تمہارے حال کو بہتر کروں گا، پھر تمہارے گناہوں کو دور کروں گا. آج دیکھ لیں نا امت مسلمہ کا کیا حال ہے. قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، لیکن جو محمد پہ نازل ہوا وہ انکار ہے. توجہ ہے جی. اور آپ کو ایسے میں ملیں گے قرآن میں بھی اپنی مرضی کی آیت نکالیں گے، اس پہ ایمان بنا دیں. فرمایا پورے قرآن پہ ایمان، پوری حدیث پہ ایمان، چاہے وہ قولی ہو، چاہے وہ فعلی ہو، چاہے وہ تقریری ہو. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. ساتھ گارنٹی دی. فرمایا میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. فرمایا میرا نبی اپنی خواہش سے نہیں بولتا، یہ تو وہی ہوتی ہے جو نازل ہوتی ہے. ماشاءاللہ. اب انتظار ختم ہو گیا، جملہ دے رہا ہوں. میرا نبی اپنی خواہش سے بولنے بھی نہ سوچنا کہ میرا نبی اپنی خواہش سے بولتا ہے. فرمایا یہ تو وہی ہے جو نازل ہوتی ہے. یہ جو نبی نے کہا ہے فاطمہ تو بضعۃ منی ومن عذبها عذبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ بیٹی کی وجہ سے نہیں ہے. یہ جو فرمایا ان اللہ یغضب لغضب فاطمہ ویرضى لرضا، کہ اللہ راضی ہی اس پہ ہوتا ہے جس پہ زہرا راضی ہوتی ہے. یہ اپنی خواہش سے نہیں ہے، یہ بیٹی ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، یہ تو وہ بھائی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ کنبہ پروری نہیں ہے. یہ جو فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. وابوہما خیر منہما، اور ان کا باپ ان سے افضل ہے. فرمایا یہ داماد کی بات نہیں ہو رہی، یہ بیٹوں کی بات نہیں ہو رہی. ماشاءاللہ یہ جو فرمایا علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. یہ جو فرمایا میں علم میں شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. یہ جو فرمایا علی کی محبت عبادت ہے. یہ جو فرمایا علی کا ذکر عبادت ہے. یہ جو فرمایا علی کی محبت ایمان ہے، علی کا بغض کفر ہے. فرمایا یہ داماد اور بھائی کی وجہ سے نہیں، اللہ کا حکم ہے. ان لوگوں سے اللہ مخاطب ہے،
اے ایمان والو ایمان لاؤ، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ کوئی بات پہنچی ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، رسول کو بھی مانتے ہیں، وہ دائرۂ ایمان میں آ گئے، لیکن جسے آپ بولتے ہیں نا خلاصہ تھا، اسے بولتے ہیں اجمالی طور پر، کیا جی؟ یعنی کہ اجمالی طور پہ تو ایمان میں آ گئے، ابھی تفصیلی ایمان کی ضرورت ہے، تب حالات بہتر ہوں گے۔ خدا فرماتے ہیں وَأَصْلَحَ بَالَهُ، مفسرین نے لکھا الفاظ کا مطلب ہے حال، یعنی خدا فرماتے ہیں میں دنیا میں بھی تیرے حال کو بہتر کر دوں گا، میں آخرت میں بھی تیرے حال کو بہتر کر دوں۔ ابھی پتہ ہے جو حالیہ دنوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جو مسلمانوں کی حالت ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی وجہ ہے، وجہ ہے ماشاءاللہ۔ یہ میں سبھی کو بتا دوں کہ مسلمانوں کا حال تبھی بہتر ہو سکتا ہے کہ جب اللہ کو بھی مانیں، عمل صالح بھی ہوں، اور وہ بھی مانے جو نبی پہ نازل ہوا، جو اس نبی پہ نازل ہوا۔ توجہ ہے جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر یہ ہوگا تو حال بہتر ہو جائیں گے، وگرنہ پونے 2 ارب یا 2 ارب آپ اسے بہتر جانتے ہیں مسلمان ہیں اور جھکے ہوئے ہیں، ہے جی؟ بیٹھے ہوئے کہیں پہ ہیں، میں نے کل بھی جملہ کہا، کھڑے سبھی ایک جگہ پہ ہیں، یہ حال کیوں ہے؟ اور شبیر واسی صاحب کا جملہ کہنے والے ایسے سنت کیا کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ مسلمانوں کی حالت ہی اس لیے ایسی ہو چکی ہے، اس لیے یہ مسلمان مار کھا رہے کیونکہ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے۔ ایسے سنت والے میں اچھی باتوں کرنی چاہیے، کہا کہ مسلمانوں کا حال کیوں ایسا ہوا کہ تعداد میں زیادہ ہے مار کھا رہے، اس لیے کیونکہ اہل بیت کو چھوڑ دیا۔ یہ جو نبی اعظم نے جو کچھ بیان کیا لوگوں کے سامنے بیان کیا، چاہے وہ علی امیر المومنین کے حوالے سے، جناب سیدہ کے حوالے سے، حسن و حسین کے حوالے سے، یہ کیا تھا؟ یہ تھا آمنو بما نزل علی محمد۔ سمجھے ہے نہیں؟ یہ کیا ہے؟ آمنو بما نزل علی، ہر اس چیز پہ ایمان رکھنے اللہ کے ہمیں جو میرے نبی پہ نازل، ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ کیا صرف کہنے سے ایمان کا دعویٰ؟ اللہ پہ ایمان ہے، نبی پہ ایمان ہے، کتابوں پہ ایمان ہے، فرشتوں پہ ایمان ہے، توجہ ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر دوسری سائڈ پہ جائیں تو ابتدائی قدر بھی غلط ہے، ادھر بھی کثرت کے ساتھ لوگوں کی غلط ہے، وہاں اللہ پہ اتنا ایمان یہ کہہ دیتے ہیں آپ نے پڑھے کے لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے 99 دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت ہوئی، یعنی خدا فرما رہا ہے ان تدرک الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير، یہ آنکھیں اسے نہیں دیکھتی لیکن وہ ان آنکھوں کو دیکھتا ہے۔ کہاں کیا حال ہوا اہل بیت کو چھوڑنے کی وجہ سے؟ کہا جی کہ 99 دفعہ میں نے اللہ کو دیکھا، ایک دفعہ اور دیکھا تو سینچری ہو گئی، ہاں جی؟ اور حالت کیا تھی کہ باغ میں بیٹھا تھا، چیئر پہ بیٹھا تھا، سونے کا تاج تھا، سونے کی جوتیاں تھیں۔ خدا کے بندو یہ کیسا خدا ہے کہ جس کے پاؤں بھی ہیں؟ وہ تو نیسے پہ مسٹیش ہے، اس کی کوئی مثل نہیں ہے۔ ایسے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہماری طرف آ جائیں تو ہمارے ہاں کی حالات خراب ہے، حالانکہ دین کی ایمان کی ابتدا ہی تو ہچ ہے۔ ہم نے عربی میں جو کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ایسے ہی ہے۔ کافر مسلمان تب بھی ہوتا ہے جب شہادتین پڑھتا ہے، عربی میں کہہ دیا آپ سبھی سے سنیں گے، صاحب جتنے لوگ سبھی سے سنیں، وہ پڑھیں گے، کلمہ شہادت سناؤ جی، وہ پڑھیں گے جی اشہد اللہ الہ الا اللہ۔ اس کے مطلب عربی میں کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن کیوں ہی شاعر آیا، اس نے کہا کبھی بندہ کبھی آقا کبھی معبود ہوتا ہے، ہم کھڑے ہو کے نعرے مار مار کر، سمجھے ہیں جی؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ عربی میں جو کہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو
شاعر کو کوئی وحی ہوئی ہے اور جس وحی میں تم نے اعتماد کر لیا، پھر کسی نے پنجابی میں کہا اس کو بھی مان لیا، اردو میں کہا پھر بھی مان لیا۔ بھائی اگر صرف کہنے کی بات ہے اس سے بندہ دائرہ ایمان میں آتا ہے تو پھر تو منافق بھی کہتے تھے، جو نہیں کہہ رہے آپ، یہی مجلس ہے، یہی باتیں سننے والی۔ وہ تو منافق بھی کہتے تھے، اور سورہ المنافقون کی پہلی آیت پڑھے، خدا فرما رہا ہے ابھی یہ جو منافق کہتے ہیں کیا کہتے تھے؟ یہی اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ فرمایا یہ منافق جو کہہ رہے ہیں وہ سچ ہے لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کون ہے؟ میرا بھائی ان کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ جب عربی میں کہا کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وحدہ لا شریک اللہ کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ کا کوئی شریک ہے۔ جب اللہ کا کوئی شریک نہیں تو پھر قرآن بھی کہہ رہا ہے کوئی شریک نہیں، زمین بھی اس نے بنائی، آسمان بھی اس نے بنایا، زندہ بھی وہ کرتا ہے، مالک بھی وہ، پیدا بھی وہی کرتا ہے، رزق بھی وہ کرتا ہے، خالق بھی وہی ہے۔ تو پھر شاعر کی بات مان لی، پھر جاہل کی بات مان لی جسے قرآن کی کاف کا نہیں پتا۔ میرا بھائی ایمان والا بننا ہے تو سب سے پہلے عقیدہ توحید درست کر۔ ایک ہی اللہ ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے، ایک ہی معبود ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، ایک ہی رازق ہے، کوئی دوسرا رازق نہیں ہے، ایک ہی ہے جس کی عبادت کرنی ہے اور کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، وہی خدا ہے جو تمہیں موت دے گا، وہی خدا ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے۔ جو ہے نا مہربانی کہ میں کوئی اپنی طرف سے تو نہیں آیت ہے، سورہ روم کی 40 نمبر آیت ہے، پورے جو کچھ نازل ہوا اس پہ ایمان لائے۔ کیا کریں جی؟ ایمان لائے۔ یہی تو ساری چیزیں ہیں جن کے لیے امام حسین علیہ السلام نے محنت کی۔ کوئی اور چیز ہے؟ خدا کے لیے تو یہ قربانی تھی جو اتنی بڑی قربانی ہے، کبھی سوچے؟ ایمان کا ٹائٹل ہی تب لگے گا جب اللہ پہ عقیدہ ٹھیک ہوگا۔ مثال ثواب کی مجلس پہ میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں کہ جب تلقین پڑھی جاتی ہے تو تلقین کا جملہ ہے نا کہ مولانا کہتا ہے یا کوئی اور پڑھ لو کہ اے مرنے والا جب تیرے پاس اللہ کے 2 فرشتے آئے تو اسے پوچھے نا تیرا رب کون ہے، تو کہتے نا اللہ جل جلالہ ربی، کہ میرا رب اللہ جل جلالہ ربی ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں کہ یہ مولانا کے کہنے سے بات نہیں چل کر کام نہیں بنے گا کہ مولانا نے کہا تو وہ کہنے کا اگر دنیا میں اس کو اللہ مانا ہے۔ میرے بھائی عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ کوئی سنے تو بندہ گیا ہو کسی مولانا کے پاس، یہ پیسے ہیں یہ رکھ لیں، یہ غریب کے پڑا ہوا ہے، میرے باپ کے لیے پڑھ دیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، ہو سکتا ہے؟ ہاں جی نہیں ہو سکتا بھائی، عقیدہ ٹرانسفر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی اعمال رہ گئے، نماز رہ گئی ہے تو بڑا بیٹا یا خود پڑھے گا یا پڑھوا کے بھیج سکتا ہے، عقیدہ نہیں۔ میرے بھائی کوشش کریں اس مقصد کربلا کو سمجھیں۔ مقصد کربلا کیا ہے؟ ایک اللہ کے حکم پہ اللہ کے خاص بندے نے سب کچھ کو بڑھ کر دیا، یہ ہے مقصد کربلا۔ ابھی سمجھا؟ کوشش کریں ایک اللہ کے بندے نے، ایک خاص اور خاص اللہ کے بندے نے اللہ کے لیے سب قربان کر دیا۔ ابھی ابھی بات ہو رہی تھی نا، لوگ کہتے کسی اور کا ذکر کریں، ایک ہی ذکر۔ میرے بھائی اتنی بڑی قربانی تو دکھا دے کسی نے دی ہو۔ گرمی ضرور ہے لیکن کربلا کی گرمی سے زیادہ نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایک
قربانی دکھاؤ جو اس کربلا سے بڑی قربانی ہے. اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پہلے قربانیوں کی کوئی مثال نہیں ملتی. یہ قربانیوں کا سلسلہ جناب حابیل سے چلا. کس سے چلا؟ اب کتنا جو لمبا ہو جائے گا. قربانیوں کا سلسلہ کہاں سے چلا؟ حابیل سے. اور یہ چلتے چلتے بدر کے مجاہدین دیکھ لیں, احد کے مجاہدین دیکھ لیں. احد میں جناب حمزہ کی قربانی, جنگ موتا میں جناب جعفر کی قربانی. لیکن تاریخ پڑھ لے کہ جتنی بھی قربانیاں ہوئی ہیں نا, سبھی نے اپنی قربانی پیش کی. اللہ تعالیٰ میں جملہ پہنچا پاؤں کہ جتنی بھی قربانیاں ہوئی ہیں نا, سبھی نے اپنی قربانی پیش کی. یہ جو 14 سال سے جس قربانی کا ذکر کیا گیا اور کیا جا رہا ہے, اور قدم قیامت یہ ذکر ہوگا, اور جس کا ذکر خدا نے قرآن میں بھی کیا, وہ فدیناہ بذبح عظیم. یہ قربانی صرف اپنی قربانی نہیں. جب مدینے سے چلے ہیں, رشتہ داروں کو بھی ساتھ لے لیا, بچوں کو بھی ساتھ لے لیا, 18 سال کے علی اکبر کو بھی ساتھ لے لیا, 13 سال کے یتیم قاسم کو بھی ساتھ لے لیا, چھوٹی بچی کو بھی ساتھ لے لیا, اداکارہ مظلوم کربلا زینب جیسی بہن کو ساتھ لے لیا, کلثوم جیسی بہن کو ساتھ لے لیا. اتنی عظیم قربانی کہ جس کی مثال نہ پہلے کو ملتی ہے نہ آج تک ملتی. آپ جتنے بیٹھے آپ کا یہ مشاہد ہے کہ کربلا میں اتنی بڑی قربانیاں ہوئی کہ ہماری ہر مصیبت کم پڑ جاتی ہے, مان پڑ جاتی ہے کربلا کی طرف جب نظر کرتے ہیں. تو لوگ ظاہر کر دو, ہر چیز موت کا جگہ چلنے والا ہے. لوگوں کے جوان بھی چلے جاتے ہیں, لوگوں کے بچے بھی چلے جاتے ہیں, لوگوں کے بوڑھے بھی چلے جاتے ہیں, بھائی بھی چلے جاتے ہیں. لیکن مجھے منبر کے تقدس کی قسم ہے, جب بھی کسی کا جوان جاتا ہے نا, اگر وہ عزادار ہے تو ایک نظر جب کربلا کے جوان میں کرتا ہے, آئے تو تیرے بس میں ہے نا, جب ایک دفعہ کربلا کے جوان پہ نظر کرتا ہے تو ٹھنڈی سانس لیتا ہے اور کہتے چاہے میرا جوان تھا, علی اکبر سے پیارا تو نہیں تھا نا. ہر در بس میں, ہر بس میں رونے کے دل ہے جناب سیدہ کو راضی کرنا. اب جوانوں کی موت ہو جاتی ہے, گھر میں کہیں ہو جائے تو کیا کرتے ہو؟ ذکر مظلوم کربلا, ایسے ہی ہے, انہی کے ذکر کرتے ہو. کیوں؟ یہ وہ ذکر ہے جس کے ذریعے ہماری مصیبتیں مند پڑ جاتی ہیں. اگر کوئی 13 سالوں کا جنت ہے تو ایک نظر کربلا کی طرف دوڑائی, جب حسن کے یتیم پہ نظر پڑے گی یقین کرو ہماری مصیبت کم پڑ جاتی ہے. وہ بھی تو تھا جو ایک ہی تھا, جو حسن کا یتیم تھا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس مزاج ملا کے تجھے دیکھو اللہ, ہماری تمام مصیبتیں مان پڑ جاتی ہیں جب ہم کربلا کی طرف نظر کرتے ہیں. اس لیے بڑی قربانی ہے. اب چھوٹی اولاد والے دل دکھ ہے تمہارے معاف کر دینا. اگر کسی کا معصوم بچہ دنیا سے چلا جائے, ان کو ہوتا جن کی چھوٹی اولاد ہے, کسی کا اگر چھوٹا بچہ معصوم بچہ چلا جائے, یقیناً معصوم بچے پیارے ہوتے ہیں. جو پردے کے اندر میری مائیں پہلے آئی بیٹھی ہیں, اس درد کو سمجھتی ہے کہ چھوٹے بچے کتنے پیارے ہوتے ہیں. لیکن منبر کے تقدس کی قسم ہے, اگر چھوٹا بچہ دنیا سے چلا جائے نا, جب ماں یا باپ یا بھائی یا بہن کربلا کے اس چھوٹے بچے علی اصغر کو بھیج دیے, آئے تو بس میں, آئے بس میں. اللہ تیری عبادات کو قبول کرے, اللہ تیری چھوٹوں کو آزاد کرے. جن کے پاس اولاد نہیں ہے اللہ کی میری آزاد کرتا ہے. جب ایک نظر دیکھتے ہیں کہ جب چلے تھے تو عمر 20 دن سے کم تھی. ایسی بھی کوئی قربانی ہوتی ہے, ایسی بھی کوئی قربانی ہوتی ہے. اور یقین کریں امام ان سبھی قربانیوں کو لے کے چلے. میں نے کہا صرف اپنی قربانی نہیں دی, بھائیوں کی, بیٹوں کی, بھانجوں کی, بھتیجوں کی قربانی دی. اور نبی سن رہے تھے کہ نانے کی قبر پہ بیٹھے تھے, جب کہا مجھے قبر کی جگہ دے,
जब शक हुई फरमाया हुसैन ये मदीना छोड़ दे शाह अल्लाह का कदीला हुसैन ये दीन उतने तक नहीं बचता जब तू शहीद ना हो जाए शाह अल्लाह का कदीला फरमाया उतने तक ये दीन नहीं बचता जब तक हुसैन तो शहीद ना हो जाए। अब उलमा ने देखा अभी हुसैन नाने की कब्र से उठ रहे थे या एक और आवाज आई, आवाज आती हुसैन अकेले न जाना फरमाया शाह अल्लाह हो यरा हुन्ना समाया फरमाया ये दीन उतने तक नहीं बचता जब तेरी बहनों की साथ रहे। हाय कर दे जिंदगी का पता नहीं है। हाय करके रोने वाला अल्लाह तेरी आवाजों पे रहम फरमाए। सच्चे मासूम फरमाते अल्लाह उनकी आवाजों पे रहम फरमाए जो हमारे गम में रोते हैं। आंसू को बोल फरमाए। बड़ा अजीब काफिला है जो चला। अल्लाह ने कहा कि कुर्बानी तो बहुत है लेकिन कोई कुर्बानी ऐसी नहीं था कि जिसके लिए 6 माह का मासूम भी कुर्बान हुआ हो। जब चले तो 20 दिन से उम्र कम थी और इमाम ने इस कुर्बानी के लिए हर दम बर्दाश्त किया। पता नहीं कब तुमने मैं पढ़ पाऊंगा या नहीं, हर दम बर्दाश्त किया। ये जो उलमा की ज़बानी आप सुनते हैं ना कि इमाम ने अपनी एक बेटी को मदीने में छोड़ा। कुछ तो बेटियों वाले बैठे होंगे ना, ये तो सुनते हैं कि अपनी एक बेटी को मदीने में छोड़ा। और ये आप अक्सर से सुन लेते हैं कि कहते हैं इसलिए छोड़ा कि जनाबे सोहरा की शक्ल जनाबे ज़हरा जैसी थी। अक्सर उलमा कहते हैं वजह ये नहीं थी कि जनाबे सोहरा की उम्र जनाबे सोहरा की शक्ल सैयदा जैसी थी। वो फरमाते हैं अगर शक्ल की बात होती तो वो तो जनाबे ज़ैनब की ज़हरा जैसी थी। वो तो जनाब ज़ैनब की शक्ल भी ऐसी थी। फरमाया जनाब सोहरा को छोड़ने की वजह ये थी कि हर गम बर्दाश्त किया हुसैन ने दीन के लिए। ये गम था कि अपनी बेटी का फिराक हुसैन देखे, अपनी बेटी का भी छोड़ना नसीब हो हुसैन को इस मिशन के लिए। इमाम ने बेटी को छोड़ा, लेकिन औलाद वाले बैठे होंगे ना, बेटियों को छोड़ना आसान होता है। अभी जो आप घरों से आए हैं हुसैन की अदाकारी के लिए, अगर किसी की छोटी बेटी हो और अगर आप उसे कहें कि आज हम सभी जा रहे हैं अदाकारी पे मजलिस पे, आपने अकेले रहना है घर में, समझ के जरूर आंसू आएंगे, तूने रहना है अकेले घर में। अदाकारों में कैसे पढ़ो और कैसे सुनो जरा महसूस करो। और कुछ भी न करेगी ना, कभी माँ के पास आएगी, कभी बहन के पास आएगी, रोज आके कहेगी मुझे बताओ मैं अकेली कैसे रहूंगी। अजरों को बदलना मैं अकेली कैसे रहूंगी। अल्लाह ताला ने बस में करवाना। अब यही ज़हन में रख के सोच, एक मासूम बेटी है, सारा काफिला जा रहे हैं, हुसैन जा रहे, ज़ैनब कलसूम जा रहे, जनाब सोहरा की माँ नवाब जा रही है। अल्लाह क्या हाल हुआ होगा जब बस मंजर बना एक जुमला इबादत हो गई। ऐसे जनाब रबाब के हाथों में जनाब अली असगर है जिनकी उम्र 20 दिन से तकरीबन कम है। उनके अंदर जो माए बहने मुझे माफ करती मुश्किल जुमले है। मंजर बना ऐसे हाथ पे रबाब की अली असगर को उठा के चलने लगी कि जनाब सोहरा चलती हुई करीब रोक के फरमाती अम्मा आपने चले जाने फरमाया फिर अम्मा हसूल भैया फरमाया इतना तो मुझे दे दे मैं जी भर के असगर के भरोसे में दिल तो मुझे माफ कर दे, दिल तो मुझे माफ कर दे। मुश्किल बात फरमाया इतनी देर दे दे मैं असगर के भरोसे ले लूं, कहते जो मैं है मुझे माफ कर देना, मुझे माफ कर देना। इतनी देर दे
دیں کہ میں علی اصغر کے بوسے لے لوں. جناب رباب نے اٹھایا, جناب سغرا کے ہاتھوں پہ رکھا. جناب سغرا کے جب ہاتھوں پہ علی اصغر آیا, اب منظر بنائے ایسے منظر ہے, ہاتھوں پہ علی اصغر ہے, جناب سغرا ہے, کبھی علی اصغر کے معصوم رخساروں میں بوسا, کبھی جناب علی اصغر کی معصوم پیشانی میں بوسا, کبھی جناب علی اصغر کے معصوم لبوں میں بوسا. ابھی کیسے ایسے ہاتھ پکڑتی ہے نا, ایسے معصوم ہاتھوں پہ بوسا. ادرک کو اللہ جناب سغرا بوسے دے دیے کہ حسین کی آواز آتی ہے جلدی کرو, جلدی کرو, مدینہ چھوڑنا ہے. اور رونے والوں کے نام رباب آگے بڑھی, آگے بڑھ کے کہتی ہے سغرا بھیا کو مل لیا, بھیا کو مل لیا, اصغر مجھے دے دے. حضرت ابو کیسے سن کے جملے مشکل آ گئے, کہا مجھے علی اصغر دے دے. جناب رباب نے ہاتھ بڑھائے, جناب سغرا کہتی ہے منع نہیں کرتی, اگر چاہتا ہے تو لے جائے. اللہ مجھے ہمت دینے کا جو میں کہہ دوں. سغرا کہتی ہے اگر میرا بھیا چاہتا ہے تو دے دے. اور رونے والے رباب میں راضی ہے, علی اصغر آتا نہیں ہے. رونے والے جناب خربہ آگے بڑھی, خربہ آگے بڑھ کے ہاتھ بڑھائے, کہا علی اصغر آ جاؤ. علی اصغر نہیں آیا. علماء نے لکھا جناب کلثوم آگے بڑھی, علی اصغر